بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی آج کی اہم خبروں کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے سرخیوں پر۔ بھٹکل سمیت کرناٹک کے مختلف شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس کا سخت احتجاج۔ لکشدیپ کی سماجی کارکن اور فلم ساز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرانے پر 15 بی جے پی کارکنان کا استعفیٰ۔ ٹویٹر نوٹس کے بعد نیٹ ورک 18 نے بھی کارٹونسٹ منجول کو کیا سسپینڈ۔ اعظم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ضمانت دینے سے ہائی کورٹ کا انکار۔ نتن یاہو کے اقتدار کا سورج غروب، حتمی معاہدے پر دستخط، اور آخر میں دیکھیے غیر ملکی عازمین رواں برس بھی حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ بھٹکل سمیت کرناٹک کے مختلف شہروں میں آج کانگریس پارٹی کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف پرزور احتجاج کیا گیا۔ شمس الدین سرکل کے قریب پیٹرول بنک پر آج کانگریس لیڈران اور کارکنان نے جمع ہو کر اسے لوگوں پر مہنگائی کا مار قرار دیا اور بی جے پی حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی بھی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر روک لگائے اور عوام کو راحت دلائے۔ یاد رہے کہ ریاست کرناٹک میں کانگریس کے چیف ڈی کے شیو کمار نے گزشتہ دنوں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے پارٹی کارکنان سے مطالبہ کیا تھا کہ سنیچر کے روز اپنے نزدیکی پیٹرول بنکوں پر جمع ہو کر اس کی قیمتوں کے خلاف احتجاج درج کرائے اور اس کا ویڈیو بھی انہوں نے بھیجنے کی درخواست کی تھی تاکہ بڑے پیمانے پر احتجاج درج کیا جا سکے۔ ناظرین، لکشدیپ سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ فلم ساز عائشہ سلطانہ کے خلاف غداری کے الزامات کے تحت FIR درج ہونے سے بی جے پی میں بھونچال سا آ گیا ہے اور لکشدیپ یونٹ کے 15 لیڈران نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بی جے پی کی ریاستی سیکریٹری عبدالحمید نے کہا کہ آپ جزیرے کی بہن پر جھوٹے اور ناقابل یقین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ہم نے سخت احتجاج درج کرانے کے لیے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ ایک ملیالم نیوز چینل پر ڈیبیٹ کے دوران سلطانہ نے مرکزی خطے میں کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے لیے ایڈمنسٹریٹر پرفل کھوڑا پٹیل کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرکز لکشدیپ کے عوام کے خلاف پٹیل کو حیاتیاتی ہتھیار یعنی بایو ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بی جے پی لکشدیپ یونٹ کے سربراہ سی عبدالقادر حاجی کو سخت الفاظ میں لکھے گئے خط میں 12 بی جے پی لیڈروں اور کارکنان نے کہا کہ سلطانہ کے خلاف مقدمہ جھوٹا اور بلا جواز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مقصد سلطانہ کے مستقبل کو تباہ کرنا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جزیرے میں موجود بی جے پی کارکنان پوری طرح واقف ہے کہ کیسے پٹیل کے متنازع قوانین شہریوں میں شدید تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ مزید کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لکشدیپ کے بی جے پی قائدین انتظامیہ اور ضلعی کلیکٹر کی مختلف غلطیوں پر پہلے ہی وہ بات کر چکے ہیں۔ سلطانہ کے خلاف شکایت عبدالقادر حاجی نے ملک دشمن تبصرے اور مرکزی حکومت کی محب وطن کی امیج کو داغدار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے درج کروائی تھی۔ بی جے پی لیڈروں نے اس پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ فلم ساز صرف جزیروں پر لوگوں کے حقوق کے لیے اور ایڈمنسٹریٹر کے غیر سائنسی اور غیر ذمہ دارانہ فیصلوں کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ٹویٹر سے ملے نوٹس کے 4 دن بعد 8 جون کو معروف پولیٹیکل کارٹونسٹ منجول کو نیٹ ورک 18 سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ پچھلے 6 سال سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر نیٹ ورک 18 سے وابستہ تھے۔ نیٹ ورک 18 سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی اشارے نہیں تھے کہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا اور وہ غیر متوقع طور پر لیے گئے اس فیصلے سے حیران بھی ہیں۔ بتا دیں کہ نیٹ ورک 18 پر مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کی ملکیت ہے۔ معلوم ہو کہ 4 جون کو منجول نے ٹویٹر کا ایک ای میل ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا مواد ہندوستانی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ٹویٹر نے نوٹس میں کہا تھا کہ انڈین لا انفورسمنٹ نے منجول کے اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا تھا۔ ٹویٹر کے اس ای میل کو ٹویٹ کرتے ہوئے منجول نے کیپشن میں کہا تھا کہ جے ہو مودی سرکار کی۔ انہوں نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ شکر ہے مودی سرکار نے ٹویٹر کو یہ نہیں لکھا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل بند کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ویسے اگر سرکار بتا دیتی کہ دقت کس ٹویٹ میں ہے تو اچھا رہتا، دوبارہ ایسا ہی کام کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کو بھی سہولت ہوتی۔ ای میل میں ٹویٹر نے بتایا کہ وہ صرف سرکار کی جانب سے کی گئی گزارش کے بارے میں صارف کو مطلع کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی ہے۔
کئی رہنماؤں نے ٹویٹر کی جانب سے منجل کو نوٹس جاری کرنے پر اپنے رد عمل میں مودی سرکار کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں تانا شاہ بھی قرار دیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو تقریباً 200 دن مکمل ہو چکے ہیں اور وہ تحریک میں مزید شدت لانے کے ارادے سے 26 جون کو ملک کی مختلف ریاستوں کے راج بھونوں پر دھرنا دینے کی تیاری میں ہیں۔ سنیوت کسان مورچہ کے ایک لیڈر نے جمعے کے روز کہا کہ کسان 26 جون کو بڑے پیمانے پر مظاہرہ کریں گے اور سیاہ پرچم لہرائیں گے۔ صدر رام ناتھ کووند کو ایک مکتوب بھی ارسال کیا جائے گا۔ بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر دھرمیندر ملک نے IANS کو بتایا کہ 26 جون کو کھیتی بچاؤ جمہوریت بچاؤ کے طور پر منایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہر ریاست میں راج بھون پر سیاہ پرچم لہرا کر ہر گورنر کے ذریعے صدر کو مکتوب ارسال کیا جائے گا۔ کسان لیڈران نے کہا کہ 26 جون کو ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ آج ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ دریا اثنا کسانوں نے سرحد پر خواتین کی حفاظت پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کسانوں کے مطابق احتجاج کے مقام پر خواتین کی حفاظت کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اعظم خان کی خبر کی طرف۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان لگاتار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اتر پردیش جل نگم کی تقرریوں کی دھاندلی معاملے میں سابق کابینہ کے وزیر اعظم خان کی عبوری ضمانت کی درخواست کو ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے خارج کر دیا ہے۔ جل نگم میں جس وقت دھاندلی ہوئی تھی، اعظم خان ریاست کے شہری ترقی کے وزیر تھے۔ اعظم خان کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کا ایک نجی اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے جل نگم میں 1300 اسامیوں پر تقرریوں سے متعلق دھاندلی کے معاملے میں اعظم خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر جمعے کی روز سماعت کی۔ اس دھاندلی کے تعلق سے 25 اپریل 2018 کو اعظم خان کے خلاف لکھنؤ کی SIT پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 409, 420, 120B اور 201 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماعت کی۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور IB سنگھ نے اعظم خان کی ضمانت کی پیروی کی۔ درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے سرکاری وکیل نے کہا کہ اعظم خان ضلع رامپور کے 2 فوجداری مقدمات کے سلسلے میں پہلے ہی جیل میں قید ہیں۔ 18 اپریل 2020 کو اس معاملے میں عدالت کے ذریعے ان کے خلاف B وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ 19 نومبر 2020 کو یہ وارنٹ سیتاپور جیل میں اعظم خان نے حاصل کیا تھا۔ عالمی خبروں میں اسرائیل سے جڑی اہم خبر یہ ہے کہ شراکت اقتدار معاہدے کے مطابق الٹرا نیشنلسٹ کے نفتالی 2 سال تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اتحاد سے 2.5 سال تک جاری رہنے والے سیاسی بحران کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس اتحاد میں شامل مختلف عناصر کتنے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد وہ عہدہ سینٹرسٹ ایش ایٹڈ پارٹی کے یائر لیپڈ کے حوالے کر دیں گے۔ حج کے متعلق ایک اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس سال بھی حج کے لیے عازمین کی تعداد کو محدود رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی، صرف مقامی افراد ہی حج ادا کر سکیں گے۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مقیم کورونا ویکسین لگوانے والے صحت مند اور کسی مستقل بیماری میں مبتلا نہ ہونے والے 18 سال سے 65 سال کی عمر کے عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ 14 روز قبل ویکسین کا ایک ٹیکہ لگوانے والوں کو بھی حج کی اجازت دی جائے گی۔ وعدہ رہے کہ گزشتہ برس بھی صرف 10,000 عازمین کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس میں 30% سعودی شہری اور 70% سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہری شامل تھے۔ خبرنامے کی آخری خبر یہ ہے، دنیا بھر میں کام کرنے والے بچوں کی تعداد گزشتہ 2 دہائی کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کے مطابق ہم بچوں سے جبری مشقت کے خلاف جنگ میں ہار رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عالمگیر وبا کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں جبری مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 160 ملین تک پہنچ چکی ہے اور یہ 2 دہائی میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ یونیسیف اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی جانب سے شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں 8.4 ملین بچوں کو جبری مشقت میں ڈھکیلا گیا ہے اور کورونا کی وجہ سے 2022 کے اختتام تک مزید 9 ملین بچوں کو بھی جبری مشقت کے دلدل میں ڈھکیلے جانے کا خطرہ ہے۔ ILO کے ماڈل سے ظاہر ہوتا ہے
کہ اگر بچوں کو سنجیدگی سے سماجی تحفظ نہیں دیا گیا تو 26 ملین بچوں کو جبری مشقت کے خطرے کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ ILO کے ڈائریکٹر جنرل گائے ریڈر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ نئی نسل کو اس خطرے سے بچانے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔